مسجد اقصی اسلام کے 3 مقدس ترین مقام میں سے ایک ہے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی طرف رخ کر کے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے تقریباً 1.5 سالوں تک نماز ادا کی اور یوں لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں بلکہ یہ دین ابراہیم کی ایک شکل ہے، جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پھر سے زندہ کرنے کا عمل پہرا رہا ہے۔ دوستو، معراج کا واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسجد اقصی اتنی خاص ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تمام انبیاء اکرام کی امامت کروانا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، غرض یہ کہ یروشلم عیسائیت، اسلام اور یہودیت تینوں مذاہب کے نزدیک مقدس ترین مقام ہے۔ یہ علاقہ پیغمبروں کی سرزمین رہا ہے، یہاں پر بے شمار نبی بھیجے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کے بارے میں سورہ اعراف میں فرمایا، اور ہم نے اس قوم کو جس کو کمزور بنایا گیا تھا اس پر سرزمین کے مشرق اور مغرب کے وارث بنایا گیا۔ اس سرزمین میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ ساتھ لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ دوستو، اس آیت میں جس برکت زمین کا ذکر ہے وہ بیت المقدس اور اس کے آس پاس کے علاقے ہیں۔ حدیث مبارک میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی فضیلت بیان کی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس روح زمین پر سب سے پہلی کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام۔ تو انہوں نے پوچھا، اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان دونوں کی تعمیر کے دوران کل کتنا وقت وقفہ ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ 40 سال۔ پیارے دوستو، روایت کے انوسار اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو خاص طور سے آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کی تعمیر کرے۔ ابن حسام اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں، جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور ان کی ریاست قائم ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی مکمل تعمیر فرمائی۔ غرض یہ کہ حدیث اور تاریخی روایت سے یہ معلوم چلتا ہے کہ بیت المقدس کو کئی محلوں میں بار بار تعمیر کیا گیا، جس کی تصدیق کئی پیغمبروں نے کی۔ مسجد اقصی کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی، جن کی تائید نہ صرف اسلامک بلکہ اسرائیلی روایت سے بھی ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ذلیل و قدر پیغمبر ہیں۔ ان کی سلطنت مشرق سے مغرب تک تھی۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ چرندر و پرندر، جانور، حیوانات اور جناتوں پر بھی آپ نے حکومت کی۔ جنات آپ علیہ السلام کے تابع اور فرمانبردار تھے۔ اللہ پاک نے جناتوں کو آپ کے تابع کر دیا تھا، جو حکماتے طور سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے تعمیر کیا کرتے تھے، بڑے بڑے کاموں کو سر انجام دیتے۔ لہٰذا مسجد اقصی کی تعمیر میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو بھی لگایا۔ اس مسجد کو تعمیر آپ کے بادشاہ بننے کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی۔ تقریباً 40 سالوں میں مسجد کی تعمیر کو مکمل کیا گیا۔ جہاں پر اس مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، وہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک حجرہ بنوایا تھا، جس کے اندر آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ آپ کئی دنوں تک یا مہینوں تک ایسے ہی کھڑے رہا کرتے
करते थे और जिन्नात अपने कामों में मशगूल रहते। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये इल्म हुआ कि जल्द ही आपकी वफ़ात होने वाली है, तो आपने अल्लाह ताला से दुआ की कि एक ऐसा मौजज़ा शामिल हो जाए कि इन जिन्नातों को आपकी वफ़ात का इल्म ना हो और इसी तरह से कामों में ये मशगूल रह करके मस्जिद की तामीर को मुकम्मल करते रहें। लिहाजा इसी हुजरे के अंदर आप इबादत में मशरूफ़ थे तो आप अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली गई, लेकिन उस आसा के सहारे आपका जिस्म मुबारक उसी तरह से खड़ा रहा और जिन्नात ये समझते रहें कि आप अलैहिस्सलाम इबादत में मशगूल हैं। प्यारे दोस्तों, दरअसल पैगंबरों के जिस्म मुबारक कभी सड़ती नहीं और ना ही ज़मीन की मिट्टी उन्हें खा सकती है। इस रूहे ज़मीन पर जितने नबी भेजे गए हैं उनकी भी जिस्म मुबारक कब्रों में सही सलामत मौजूद है और गैबी तौर से उन्हें रिज़्क़ मिलता रहता है और वो अपनी कब्र में जिंदा है। लिहाजा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के कई सालों बाद तक उसी जगह पर आसा के सहारे खड़े रहें। आखिरकार जब उस लकड़ी के डंडे को दीमक खाने लगे और वो लाठी कमज़ोर हो गई तो आपका मुबारक जिस्म ज़मीन की तरफ झुकने लगा। तब जिन्नातों को ये इल्म हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो चुकी है। दोस्तों, इस वाक़े को अल्लाह ताला ने सूरे सबा में कुछ इस तरह से बयान किया है, जब हमने उस पर मौत का हुक्म भेजा तो जिन्नातों को उसकी मौत का इल्म नहीं हुआ, मगर ज़मीन की दीमक उनकी आसा खाती रही और जब सुलेमान ज़मीन पर आए तो जिन्नातों पर ये हकीकत खुल गई। अगर वो गैब जानते तो इस खारी के अजाब में ना होते। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े से पहले लोग ये समझ रहे थे कि जिन्नातों को गैब का इल्म होता है। अल्लाह पाक ने लोगों को इस भ्रम को भी तोड़ दिया और इस तरह से ये वाक़या हम सब के लिए इबरत का निशान बन गया। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दें।